الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى في موضع آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا فما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وقال أيضا: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين. آج اس محدود وقت میں IGEOC کی جانب سے منعقد اس پروگرام میں ہماری گفتگو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کی صبر و استقامت کے حوالے سے انشاءاللہ بالتفصیل ہوگی باذن اللہ. سب سے پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ صحابی کہتے کسے ہیں. صحابی یا صحابہ کرام وہ مبارک جماعت ہے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک ایسی مبارک جماعت روئے زمین پر دوبارہ نہیں آ سکتی. صحابہ اکرام کے بارے میں ابھی میں نے جو 2 آیتیں پڑھی، والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مہاجرین اور انصار صحابہ کو جہاں جنت کی خوشخبری دی گئی وہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. آپ کو جاننا چاہیے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ جب کہا جاتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالی ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے. ورضوان اللہ اکبر. آپ کو پتہ ہے کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے جنت کی نعمتوں سے محظوظ ہوں گے، جنتی ہر قسم کے آرائش اور نعمتوں میں پل رہے ہوں گے. ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ ان جنتیوں کو خوشخبری سنائیں گے. تمام جنتیوں سے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آج میں تمہیں ایک بہت بڑی خوشخبری سنا رہا ہوں. تو جنتی تعجب سے دیکھیں گے کہ وہ تو نعمتوں میں ہیں اور مزید کس خوشی کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے آج سے میں کبھی تم پر ناراض نہیں ہوں گا اور میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو جاؤں گا. تو اللہ کی رضامندی یہ بہت بڑی چیز ہے
جو جنتیوں کو جنت میں جانے کے ایک مدت بعد وہ حاصل ہوگی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سبحان اللہ یہ رضامندی اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو اسی دنیا میں سنا دی. یہ رضامندی اور خوشنودی کی خبر اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ اکرام کو اسی دنیا میں سکھا دی. صحابہ اکرام ذرا ان کی قربانیاں یاد کریں. حبشہ کی ہجرت کہنے کو بہت آسان ہے، حبشہ کی ہجرت بہت آسان ہے، لیکن ذرا سوچ کر دیکھیں. حبشہ ایک ایشیا کا خطہ نہیں ہے بلکہ افریقہ میں پایا جاتا ہے، اور مکہ ایشیا میں ہے. تو صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایشیا چھوڑ کر افریقہ کے اس خطے میں جا کر بسنے کے لیے تیار ہو گئے جہاں کا دین و مذہب الگ ہے، جہاں کی زبان اور بولی الگ ہے، جہاں کی تہذیب و تمدن اور کلچر الگ ہے. ایشیا سے افریقہ بلکہ سمندر کے اس پار صحابہ کرام اپنے وقت کی قربانی دیتے ہوئے، اپنے شہر کی قربانی دیتے ہوئے، اپنے وطن کی قربانی دیتے ہوئے، اپنے جائیدادوں کی قربانی دیتے ہوئے، اپنے رشتہ دار اور اہل خانہ کی قربانی دیتے ہوئے اس خطے میں خوشی خوشی جا کر بسنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ کتنی بڑی بات ہے، ذرا آپ سوچ کر دیکھیں. یہ صحابہ اکرام مدرسہ محمدیہ کے وہ فارغین ہیں جنہوں نے انسانیت کو جہالت سے، بحر ظلمات سے، شرک کی آلودگی سے نکال کر نور توحید کی طرف لانے میں، روشنی کی طرف لانے میں کسی قسم کی کمی نہیں کی. بھلے اس روشنی کو قبول کرنے میں اور ان کے قبول اسلام کے پاداش میں ان پر کوڑے برسائے گئے، انہیں سولی پر لٹکایا گیا، انہیں شہر بدر کیا گیا، کبھی حبشہ کی طرف کبھی مدینے کی طرف ہجرت پر مجبور کیا گیا، ان کی تجارتوں کو اور ان کے سامانوں کو لوٹ لیا گیا. لیکن ان سب کے باوجود صحابہ کرام نے اسلام کی سربلندی کے خاطر، اسلام کی کامیابی و کامرانی کے خاطر ہر قسم کی تکلیف اور مشکلات کو خوشی خوشی منظور کیا. آپ کو پتہ ہے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلے مہاجر صحابی ہیں. جب یہ ہجرت پر جا رہے تھے تو ام سلمہ ان کے سسرالی آ گئے اور انہوں نے ہجرت سے روکا یہ کہتے ہوئے کہ تم جا سکتے ہو لیکن ہماری بیٹی ام سلمہ کو نہیں لے جا سکتے. ان کی اہلیہ کو چھین کر لے گئے. پھر اس کے بعد ابو سلمہ کے خاندان والے آئے، ام سلمہ کے گود میں جو سلمہ بیٹی ہے اس بیٹی کو چھین لیا اور کہا یہ ہماری پوتی ہے. تو ذرا سوچ کر دیکھیں، ایک فیملی ہجرت کے لیے نکل رہی ہے تو ان سے میاں بیوی بچوں کو الگ کر دیا جاتا ہے. ایک طرف ابو سلمہ، ایک طرف ام سلمہ، اور تیسری طرف سلمہ کو کر دیا گیا. لیکن اس کے باوجود ابو سلمہ نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی. اسی طرح صہیب رومی، مشہور صحابی صہیب رومی کا وہ واقعہ آپ کو معلوم ہوگا. جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی ہجرت کا حکم دیا تو بخوشی صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھنے لگے. لیکن مشرکین مکہ انہیں کہاں ہجرت کرنے دیتے؟ مشرکین مکہ نے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر تم ہجرت کرنا چاہتے ہو تو تمہیں پوری اجازت ہے، تم شوق سے ہجرت کر سکتے ہو، لیکن
مکہ میں جب سے تم آئے ہو اور جتنا تم نے کمایا ہے لازمی طور پر اس سے ہمارے حوالے کر کر تمہیں ہجرت کرنی پڑے گی. بلا تردد صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری پونجی، اپنی پوری کمائی اور اپنا جتنا کمایا ہوا جو بھی دولت تھی وہ اہل مکہ کے سپرد کر کے مدینے کی اور آگے بڑھ گئے. جب یہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں کہا ربح صہیب، صہیب کی تجارت تو کامیاب ہو گئی، صہیب نے آخرت کا سودا کیا، صہیب نے اللہ سے جو ڈیل کی ہے وہ تجارت کامیاب ہو گئی. اسی طرح آپ نے مصعب بن عمیر کا واقعہ سنا ہوگا. یہ وہ صحابی ہیں جو پہلے سفیر، پہلے ایمبیسڈر ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان بن کر مدینہ ہر گھر تک اسلام کی دعوت و تبلیغ کے ذریعے ہر گھر تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچایا. مصعب بن عمیر، ان کی کیا کیا قربانیاں بیان کریں. صرف ان کے کہنے پر سعد بن معاذ جو قبیلے اوس کے سردار تھے، اس بہترین انداز سے مصعب نے انہیں سمجھایا تھا کہ سعد بن معاذ نے اپنی پوری قوم کو خطاب کر کے کہا، نوجوان شخص سعد بن معاذ، ہزاروں ان کے فالوورز اپنی قوم سے کہتے ہیں مصعب کی بات پر میں اسلام میں داخل ہو رہا ہوں، اور یہ سورج ڈوبنے سے پہلے، آج شام کا سورج ڈوبنے سے پہلے تم میں سے ہر ایک قبیلے اوس، آپ کو معلوم ہے مہاجرین جب صحابہ کہتے ہیں تو انصار اور مہاجرین، اور جب مہاجرین کہتے ہیں تو مکہ والے، اور انصار کہتے ہیں تو اوس اور خزرج، تو یہ دو قبیلے، ان میں سے اوس قبیلے کے سردار سعد بن معاذ مصعب رضی اللہ عنہ کی ایک دعوت پر اسلام قبول کیے، اور ان کے اسلام قبول کرنے سے اس دن کا سورج ڈھلنے تک پورے اوس کے لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے. یہ ہے مصعب جنہوں نے ہر گھر میں جا کر اللہ کے رسول کی مدینہ آمد سے پہلے ہر گھر میں جا کر اسلام کی تبلیغ کی. ایک بہترین ایمبیسڈر، بہترین ترجمان. لیکن جنگ احد میں جب وہ شہید ہوئے تو صحابہ کرام نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مصعب بن عمیر کا حال یہ ہے، انہیں دفنانے کے لیے ہم جا رہے ہیں، کفن سے فارغ ہوئے تو ان کے پاس اس قدر کپڑا مہیا نہیں ہے کہ ان کے جسم کو ہم ڈھانک سکیں. اس قدر تنگ دامنی کا معاملہ ہے کہ کپڑے سے اگر ہم سر کو ڈھانک رہے تو پیر کھل رہا ہے، اور پیر کو ڈھانک رہے تو سر کھل رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے ماجرے کو سن کر کہا کہ مصعب کے چہرے کو ڈھانک دو، اور ان کے پیروں میں جو خالی جگہ ہے اس خالی جگہ پر اذخر نامی چارے سے پیر والے حصے کو ڈھانک دینا. اور آپ کو معلوم ہے یہ صحابی جب احد میں شہید ہوئے تو جب مصعب بن عمیر شہید ہوئے تو لوگوں میں خبر پھیل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. تو ذرا سوچنے کی بات ہے، اتنی عظیم شخصیت جن کے ہاتھوں قبیلے کے قبیلے اسلام قبول کیے، لیکن ان کی پونجی ایک چادر سے زیادہ نہیں ہے، اور وہ بھی ایسی چادر کہ سر ڈھانک رہے ہیں تو پیر کھل رہے، اور پیر ڈھانک رہے ہیں تو سر کھل رہا ہے. یہ صحابہ اکرام تھے. اگر یہ چاہتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مکہ اور مدینے میں رہائش کر لیتے، ثواب کا ثواب بھی کما لیتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم میں کوئی مدینے میں وفات پا سکتا ہے تو وفات پائے، میں اس کے لیے گواہ بنوں گا، سفارشی بنوں گا. لیکن یہ صحابہ کرام اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، 1,00,000 سے زائد صحابہ حجۃ الوداع میں جو موجود تھے، ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو یہاں موجود ہیں، جو یہاں موجود نہیں ہے، ان تک میرے پیغام کو پہنچا دو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں 1,00,000 سے زائد صحابہ اکرام، ان کے اونٹوں کے جو ڈائریکشنز تھے، جس طرف ان کے سواریوں کے رخ تھے، ان راستوں میں ایشیا کی طرف، افریقہ کی طرف، یورپ کی طرف وہ صحابہ اکرام چل پڑے۔ دشت تو دشت، دریا، دشت تو صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ صحابہ تھے جو ان تمام خطوں میں پھیل گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں، مختلف ملکوں میں پھیل گئے۔ انہی صحابہ اکرام کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، دی اذانیں کبھی یورپ کی کلیساؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کی کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جھنجتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ یہ صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی خوشخبری ہونے کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ مدینے میں بقی میں صرف 10,000 صحابہ مدفون ہیں، مکے میں ایک 10,000 صحابہ لے لیجئے، بقیہ 80,000 صحابہ اکرام یہ کہاں گئے؟ بقیہ 80,000 صحابہ اکرام دنیا کے خطے خطے میں پھیل گئے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے آپ ایک بہترین ترجمان اور ایمبیسڈر بن کے اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ اگر صحابہ اکرام کی آپ بات کریں تو آپ کو معلوم ہے، جو میں نے حدیث پڑھ کر سنائی، 2 حدیث میں نے پڑھ کر سنائی، ان صحابہ کے زمانے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین زمانہ کہا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ پھر اس کے بعد صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو کبھی گالی نہ دینا، فوالذی نفسی بیدی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفا، جس ذات کے ہاتھوں میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کرے، احد پہاڑ پتہ ہے آپ کو کتنا بڑا ہے؟ 7 کلومیٹر لمبائی میں ہے، 3.5 کلومیٹر چوڑائی میں ہے، 1070 میٹر اونچائی میں ہے، اور اس کا پریزنٹ جو وزن ہے 45 بلین ٹن، 45 بلین ٹن۔ اگر کوئی اس قدر سونا اللہ کے راہ میں خرچ کرے، کہا صحابی نے جو اللہ کی راہ میں 1 مد خرچ کیا ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ صحابہ اکرام کی عظمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی آیات اور آپ کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا اونچا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، الصحابة أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے دل کے بہت سچے ہیں، ان کا علم بڑا گہرا ہے، پرتکلف مزاج سے نا آشنا ہے، ان کے طرز زندگی بے داغ ہے، ان کے حالات بڑے پرکشش ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی آخر الزمان کا انہیں سچا ساتھی بنایا اور روئے زمین پر اپنے دین کو غالب کرنا اس مقدس گروہ کا مقدر بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی زندگی کو اور ان کے ایمان کو دنیا والوں کے سامنے ایک آئیڈیل اور ایک نمونے کے طور پر پیش کیا اور کہا، فَإِنْ آمَنُوا
بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں گے۔ صحابہ اکرام کے ایمان کو بقیہ مسلمانوں کے لیے ایک آئیڈیل بنایا گیا۔ آپ کو معلوم ہے صحابہ اکرام پر کس کس طرح کی مصیبتیں ٹوٹ پڑی۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ان کا مالک تھا امیہ بن خلف، ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کے حوالے کر دیتا، وہ انہیں مکے کے پہاڑوں میں گھماتے۔ ذرا مکے کی گرمی کو ذرا تصور میں لا کر دیکھیں، دہکتی ہوئی آگ کی طرح وہ گرمی، اس گرمی میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر چٹان رکھے جاتے، انہیں کفریہ کلمہ اور خصوصاً لات اور عزا اور حبل اور منات کے کلمات ان کی زبان سے نکالنے کی کوشش کی جاتی، لیکن ان کی زبان پر صرف اور صرف احد احد کا نعرہ ہوتا۔ خصوصاً جب دوپہر کی گرمی شباب پر ہوتی تو مکے کے پتھریلی کنکروں میں انہیں لٹا دیا جاتا، بھاری بھرکم پتھر ان کے سینے پہ رکھا جاتا، لیکن ان کی زبان سے صرف اور صرف احد احد کا نعرہ نکلتا تھا۔ اسی طرح خانوادہ عمار و یاسر و سمیہ، اس خاندان اور ان کی قربانیاں اچھی طرح آپ جانتے ہیں۔ یہ بنو مخزوم کے غلام تھے۔ جب عمار اور ان کے والدین یاسر اور سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما اسلام قبول کیے تو ان کے قبول اسلام سے ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ مشرکین اور خصوصاً ابو جہل اس میں پیش ہوا کرتا تھا، انہیں پتھریلی زمین پر لے جا کر اس کی تپش سے سزا دیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں اور آپ کے سامنے ان تینوں کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ یاسر رضی اللہ عنہ کو اسی عذاب کی پاداش میں شہادت کا درجہ جہاں ملا تو خواتین میں سب سے پہلی شہیدہ خاتون سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ واللہ جس بے دردی کے ساتھ، جس وحشیت کے ساتھ ابو جہل نے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، واللہ ہماری زبانوں میں وہ سکت نہیں ہے کہ اس تصویر کو پیش کر سکیں۔ انہیں مظلومیت کے ساتھ شہادت کے گھونٹ کو اپنے حلق سے اتارنا پڑا۔ پھر خود عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مارا جاتا، اس قدر پیٹا جاتا کہ ان کی زبان سے زبردستی کفریہ کلمات نکال دیے جاتے، مجبور کیا جاتا انہیں۔ ان کی زبان سے کبھی مجبوری میں لات و عزا کے کلمات نکل جاتے تو صحابہ اکرام آ کر کہتے کہ عمار کفریہ کلمات اپنی زبان سے نکال چکے ہیں، مرتد ہو چکے ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عمار اپنے سر کی پیشانی سے لے کر پیر کے تلوے تک ایمانی کیفیت سے ڈوبے ہوئے ہیں، گرچہ ان کی زبان سے کفریہ کلمات نکل جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بھی نازل کی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر کسی کو مجبور کیا جاتا ہے لیکن اس کا دل اسلام پر مطمئن ہے تو اس کی زبان سے گرچہ کفریہ کلمات نکال دے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح ہمارے سامنے خباب بن ارت ایک صحابی تھے، قبیلہ خزاعہ کی ایک عورت ام انمار کے غلام تھے۔ مشرکین انہیں طرح طرح کی سزائیں دیتے تھے، ان کے سر کے بال نوچتے تھے اور سختی سے گردن مروڑتے تھے، انہیں کئی بار دہکتے انگاروں کے حوالے کیا گیا، لٹایا گیا، ان کے اوپر پتھر رکھ دیے گئے، لیکن ان سختیوں کے باوجود انہوں نے کبھی ایمان سے کبھی سودا نہیں کیا، کوئی تنازل نہیں کیا۔ اسی طرح خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے علم میں ہے، انہیں سولی پر لٹکایا گیا۔ سولی پر جب لٹکایا گیا تو ان سے کہا گیا کہ اے خبیب اب شاید آپ تمنا کر رہے ہو
کہ آپ بچ جائیں، آپ بچ جائیں اور آپ کی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی پر چڑھایا جائے۔ اس موقع پر خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے عمدہ اشعار کہے تھے۔ پھر انہوں نے جملہ کہا تھا، کیا باتیں کر رہے ہو، عقل، آپ کی عقل پر مجھے تعجب ہے، کیا باتیں کر رہے ہو کہ میں بچ جاؤں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی دی جائے؟ کہا مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میں بچ جاؤں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں کانٹے تک چبھے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ تو اس طرح خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں ہمارے سامنے ہیں۔ اسی طرح زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک بوڑھی صحابیہ تھیں، یہ مکہ کے گھروں میں کام کاج کر کے زندگی گزارتی تھی۔ جب یہ اسلام قبول کی تو پھر اس کے بعد اہل مکہ نے، مشرکین نے اس قدر ان کو اذیتیں دی، آخر لوہے کی سلاخیں اس بڑھیا کے آنکھوں میں انتہائی گرم کر کے پھیر دی گئی، آنکھیں پگھل گئی۔ ابو جہل نے کہا لات و منات کی بد دعا لگی ہے تمہیں، لات و منات کی بد دعا لگی ہے کہ تمہاری آنکھیں جاتی رہی۔ لیکن قربان جائیں زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، وہ کہتی تھی خبردار، لات و عزا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میری بینائی تو اللہ کے حکم سے گئی ہے۔ اور یہ کلمات کو اس قدر دہراتی تھی، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دن بھی مشرکین کو دکھلایا کہ ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ اسی طرح صحابہ اکرام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابتداء اسلام میں اس قدر پیٹا گیا کہ ان کے بچنے کا کسی کو یقین ہی نہیں تھا۔ معزز سامعین، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو کر ہجرت کے لیے نکل گئے تھے۔ یہ کچھ صحابہ اکرام کی قربانیوں کی مثالیں ہیں، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ جائزہ لیں۔ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ پورا سفر آزمائشوں سے بھرا ہوا ہے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے گھرا ہوا ہے۔ انہی پتھروں پہ آ سکو تو آنا، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذیتیں دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کھانے میں زہر دیا گیا، کبھی پیٹھ پر اونٹ کی اوجھڑی ڈالی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہوتے تو چادر کو رسی بنا کر آپ کی گردن کو دبوچا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر جادو کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک شعب ابی طالب کی گھاٹی میں پیک کیا گیا، بائیکاٹ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پسندیدہ وطن سے دربدر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چہیتی بیوی تھی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزامات لگائے گئے۔ یہ سفر ہی کچھ ایسا ہے، مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ تو ان صحابہ کرام نے بڑی اذیتیں، بڑی تکلیفیں برداشت کی اس دین کو ہم تک پہنچانے میں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ابو طالب کی گھاٹی کا واقعہ ایک دفعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اب 3 سال تک 1000 سے زائد دن شعب ابی طالب میں مسلمانوں کو قید کیا گیا، 1 سال سے زائد کی مدت تھی، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ صحابہ کرام مینگنیوں کی طرح، مطلب اس طرح مشکل دور تھا کہ چمڑے کھا کر دن گزار رہے ہیں، پتے کھا کر دن کاٹ رہے ہیں۔ اس مشکل دور سے صحابہ اکرام گزرنے کے بعد تب جا کر یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اور خصوصاً ہجرت یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہجرت کا جو سفر ہے، صحابہ اکرام نے جو قربانی دی ہے، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلامی کیلنڈر کی بات ہو رہی تھی کہ کون سا دن مناسب ہے۔ کسی نے کہا فتح مکہ کی تاریخ، کسی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی تاریخ، بہت سے مشورے آئے۔
لیکن ہجرت کی تاریخ کی تعین کے لیے جو کیلنڈر کی جو شروعات ہوئی، اس کو جو بیس بنایا گیا وہ ہجرت کو بیس بنایا گیا، کیونکہ ہجرت یہ اسلام کی پہچان تھی۔ ہجرت صحابہ اور منافقین کے درمیان ایک فرق تھا، ہجرت یہ مخلصین صحابہ اکرام کی جد و جہد کا ایک نتیجہ تھا۔ ان صحابہ اکرام پر آندھی آئے، طوفان آئے، اولے اور گولے برسے، لیکن انہوں نے کبھی حق سے تنازل نہیں کیا۔ یہ صحابہ، ان کا رتبہ اتنا بلند ہے، ان کے تذکرے تمہیں تورات و انجیل میں ملیں گے، ان کے تذکرے تمہیں آسمانوں میں ملیں گے، کیونکہ ان صحابہ اکرام کا رتبہ بہت بلند ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ ابھی جن کا میں نے ذکر کیا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہادت کی موت نصیب ہوئی انہیں، خندق کے موقع پر شہید ہوئے، زخمی ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں خصوصی ٹینٹ لگایا، خیمہ لگایا ان کے لیے۔ یہ صحابی، ان کے سربلندی اور عظمت کا آپ اندازہ لگائیں، جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل ہوئے۔ انسانی تاریخ میں پہلی بار آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سعد کے جنازے میں جلدی کرو ورنہ تم سے پہلے فرشتے پہنچ جائیں گے۔ یہ صحابہ اکرام جنہوں نے اسلام کے خاطر ہر قسم کی قربانی دی، ہر قسم کی قربانی بخود دی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ اکرام کی جو تربیت دی تھی، کچھ صحابہ اکرام جن کا ذکر کے حوالہ ہے، ایسی قربانیاں، انس بن نضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ انس بن نضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے صحابی ہیں، جب بدر کی لڑائی تھی تو اس بدر کی لڑائی میں شرکت کی بڑی تمنا تھی، لیکن شریک نہیں ہو سکے۔ قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ منہم من قضى نحبه ومنہم من ينتظر۔ انہیں انتظار تھا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کہیں میں مدد، کہیں کام آ جاؤں، جنگ احد میں شریک ہوتے ہیں۔ ان کے جسم پر 80 سے زائد وار لگتے ہیں، تیر، تلوار، نیزے، ہر قسم کے ہتھیار کے نشانات ان کے جسم پر تھے۔ ان کے جسم کو دیکھ کر انہیں کوئی پہچان نہیں پا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے ان کی بہن ان کے ہاتھ کی ایک انگوٹھی دیکھ کر پہچانتی ہیں کہ یہ انس ہے، انس ابن نضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک صحابی ہیں، عشر مبشرہ میں سے ہیں۔ یہ ایسے صحابی ہیں، ابو عبیدہ بن عامر الجراح، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد کے معرکے میں زخمی ہوتے ہیں، سر کی پیشانی سے خون بہ رہا ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ حصیر کو جلا کر اس حصے سے بہتے ہوئے خون کو تو روک دیے، لیکن پیشانی میں جنگی ہیلمیٹ کی جو سنکلیاں اور کڑیاں چھپ چکی تھی، جس اندرونی طور پر کافی درد اور الم کا ماحول تھا، اس موقع پر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دانتوں کو اس حصے میں داخل کر کے اس شکنجے کو کس کے اس طرح باہر نکالتے ہیں کہ وہ کڑیاں اور سنکلیاں تو باہر آ گئی، لیکن اس کے پاداش میں ابو عبیدہ بن عامر الجراح کے آگے کے سب دانت شہید ہو گئے، آگے کے دانت شہید ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں عموماً جس کے دانت نہیں ہوتے ہیں یا جو سر کے بال سے خالی ہوتا ہے، گنجا ہوتا ہے، وہ خوبصورت نظر نہیں آتا ہے، لیکن قربان جائے ابو عبیدہ بن عامر الجراح پر، واللہ صحابہ اکرام کا بیان ہے کہ ابو عبیدہ کی خوبصورتی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ یہ دانت
اسلام کے ڈیفنس میں شہید ہوئے تھے، یہ دانت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں شہید ہوئے تھے. تو یہ کچھ قربانیاں تھی ہمارے صحابہ کرام کی، جنہوں نے اس دین کی سربلندی کے لیے، حق کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، نور توحید کو عام کرنے کے لیے، لوگوں کو ظلمت سے، تاریکی سے نکالنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں ان صحابہ کرام کو اس طرح نکھارا آپ نے، اس طرح وہ ثابت قدم رہے، اس طرح آپ نے ان کی پرورش کی تھی کہ آگے چل کر وقت کے طاغوتی نظام بڑے بڑے ایوانوں اور درباروں میں پورے ڈھلے کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ جا کر توحید کے پرچم کو بلند کرنے والے بنے. کبھی نجاشی کے دربار میں ہم جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں، کبھی رستم کے فارس کے دربار میں ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں. اس طرح آپ نے ان صحابہ اکرام میں قیادت اور لیڈنگ، اور اس طرح انہیں تیار کیا تھا، اس طرح انہوں نے مشکلات اور مصیبتوں کا دور دیکھا تھا کہ پھر پورے جزیرۃ العرب نہیں بلکہ پورے ایشیا، افریقہ کے کئی خطوں میں انہی صحابہ کے عہد میں انہیں قیادت نصیب ہوئی. تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، ذروں کا مقدر چمکایا. آپ اندازہ لگائیں، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، جسم دنبل سے چھلنی ہے، وہ نہ کھڑے ہو پا رہے نہ لیٹ پا رہے. تو قادسیہ کی جنگ جو سب سے بڑا معرکہ تھا، وہ پورے جنگ کی قیادت اپنے آرام گاہ میں بیٹھ کر، اپنے ٹینٹ اور خیمے سے پیٹ کے بل لیٹ کر، کیونکہ وہ آرام سے سو نہیں پا رہے تھے کہ جسم میں دنبل سے کافی تکلیف ہو رہی تھی، وہ پورے میدان کو پیٹ کے بل لیٹ کر دیکھ رہے تھے اور لیٹے لیٹے اس پورے جنگ کی قیادت کر رہے تھے. اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر نگرانی قادسیہ کی جنگ انہوں نے جیت درج کی. قیادت کی بے شمار مثالیں صحابہ اکرام کے زمانے میں جو اچیومنٹس ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اس طرح تیار کیا، انہوں نے 2 سال کی مختصر مدت میں 200 سال کا انہوں نے کام کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مختصر 10 سالہ مدت میں کتنے کارنامے انجام دیے، اس کی ایک لمبی فہرست ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے، 10 مبشرہ کے کارنامے، صحابہ اکرام کے کارنامے. خلاصہ کلام یہ کہ یہ وہ جماعت ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک ایسی مبارک جماعت روئے زمین پر دوبارہ نہیں آ سکتی. انہی لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، انہی لوگوں کی محنت و مشقت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم تک اسلام پہنچا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام کا جذبہ صبر اور جذبہ استقامت عطا فرمائے، انہیں آئیڈیل اور انہی کے نقش قدم پر اللہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اللہ کے شکر کے بعد ذمہ داران کا، خصوصاً IGEOC کے ذمہ داران کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے ایک بہترین محفل سجائی. اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارے اولاد کی صحابہ اکرام کی زندگی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی اسی حوالے سے تربیت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وشکراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.